السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام معزز سامعین اکرام، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اور اس میں ہر طرح کی چیز خوبصورت نظر آتی ہے. جہاں پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا تو ایک بہترین نعمت اور بہترین چیز اسے دماغ عطا کیا، عقل عطا کیا ہے، جس کے ذریعے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جس کے ذریعے بہت سے کام انجام دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے تو اس میں کئی ایسے کام بھی ہیں جسے انسان کرنا چاہتا ہے، تو چند لوگوں سے چند کام ہوتے ہیں اور کئی لوگوں سے کام نہیں ہو پاتے. تو انسان اپنی زندگی میں کئی خواہشات رکھتا ہے، کئی آرزویں رکھتا ہے، کئی امیدیں رکھتا ہے، کئی ایسے انسان اپنے دل میں خواہشیں ان سے پیدا ہوتی رہتی ہیں، جنم لیتے رہتے ہیں. ہر خواہش پر وہ پورا کرنا چاہتا ہے، ہر خواہش پر عمل کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی توفیق نہیں ملتی. تو دنیا میں کئی ایسے اعمال ہیں جسے انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کئی مرتبہ انسان وہ کام شروع بھی کر دیتا ہے، مگر آخرکار وہ پھر نقصان اٹھاتا ہے، وہ خسارے میں رہتا ہے. وہاں بہت کم ایسے کام ہوتے ہیں جسے انسان شروع کرنے کے بعد وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو بھی کام آپ کریں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ، کہ جب بھی آپ کوئی کام کو شروع کرنے کا ارادہ کریں تو وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں. جو علم جانتے ہیں اس سے مشورہ کر لیا کریں، جو اس میدان میں ماہر ہیں، اس فن میں وہ ماہر ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں کہ اس میں کیسی شروعات ہو تاکہ ہمارے لیے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. تو یہ مشورہ جب انسان اپنے انسان سے کیا کرتا ہے تو کئی مرتبہ اسے ناکامی ہی ملتی ہے، بہت کم مرتبہ اسے کامیابی ملتی ہے. تو یہ جب جہاں پیدا کرنے والا خود ہم کو مشورہ دے تو یہ مشورہ سب سے بہترین مشورہ ہوا کرتا ہے. جیسا کہ اسے عربی زبان میں استخارہ کہتے ہیں. استخارہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کام کے بارے میں بتائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشورہ دے گا. یہ قیامت تک یہ چیز باقی ہے اور رہے گی بھی. تو یہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کے متعلق ہم کو بہت سی تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ استخارہ کے لیے 2 رکعت نماز نفلی طور پر ادا کریں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ دعا آپ کے سامنے میں پڑھ کر اسے ترجمہ سمجھاتا چلوں. آپ یہ دعا کو سمجھیں اور جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے اس دعا کا اہتمام کریں تاکہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی نظر آئے گی کہ آپ کو مناسب ہو تو اس میں آگے بڑھایا جائے گا. اگر وہ آپ کے لیے نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے حفاظت کریں گے. تو ہمارے سامنے دعا موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَغْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا بتائے ہیں جس میں انسان بہت ہی بہترین مشورہ اللہ سے طلب کیا کرتا ہے. اس کا ترجمہ میں کرتا چلوں کہ اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیرے علم کے ساتھ ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ساتھ میں طاقت کا سوال کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ اور تیری بہت زیادہ عظمت والی فضیلت کا میں سوال کرتا ہوں. اللہ ہر طرح سے میری مدد فرما. تو قدرت رکھتا ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اور تو جاننے کے ساتھ ساتھ عالم الغیب بھی ہے.
ہر طرح کے غیب کو آپ جانتا ہے، جو کچھ میرے مستقبل میں فائدہ نقصان ہے ہر چیز کو آپ جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچانے والا، نفع دینے والا اور نقصان دینے والا، ہر طرح کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم جانتے ہو کہ یہ چیز جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ کام، یہ جاب، یہ نوکری، یہ فیصلہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، اگر میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے مسئلے میں، میری دنیا کے مسئلے میں، اور میرے عاقبت امری ہر انجام میں، ہر طرح کے میرے فیصلوں میں یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، تو میرے مقدر کر، یعنی میرے طرف سے کرنے کی توفیق دے، اور یہ میرے لیے آسان فرما۔ جب میں اسے کروں تو اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما۔ اس کے بعد اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم جانتے ہو کہ یہ کام جو میں اب کرنے جا رہا ہوں، یہ نوکری یا بزنس، یہ تمام چیزیں میں کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے لیے برا ہے، نقصان ہے، میرے لیے صحیح نہیں ہے، میرے دین کے مسئلے میں ہو، میرے زندگی کے مسئلے میں ہو، یا میرے ہر انجام میں یا میرے ہر کام میں یہ میرے لیے برا ہو، تو اللہ مجھ سے اس چیز کو دور کر دے اور اس چیز سے میری حفاظت فرما، یعنی دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر دور کر دے، میری حفاظت فرما۔ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ، اور جو کچھ میرے لیے بہتر ہے وہ میرے مقدر میں لکھ دے، وہ میرے اس کا میرے لیے فیصلہ کر دے، میری زندگی میں وہ عطا فرما، اور مجھے وہ تمام بھلائی عطا کر جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے۔ تو علماء اکرام نے سمجھایا کہ جب بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو جہاں پر ہم الامر کا لفظ پڑھتے ہیں، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، تو امرہ کے جگہ پر ہم اپنا کام بھی گنا سکتے ہیں، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو عربی زبان میں گنا سکتے ہیں۔ اس طرح علماء اکرام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، ورنہ اپنے دماغ میں جو کام کرنا ہے اسے رکھ کر ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد علماء اکرام نے یہ بھی سمجھایا کہ جب استخارہ کرتے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ تھوڑی دیر خیلولہ کرے، یا رات کے وقت پڑھے تو سو کر اٹھیں، اسے خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نشانی دکھاتا ہے۔ اگر خواب میں اچھی چیزیں نظر آتی ہیں تو تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، اگر خواب میں ڈر محسوس ہوتا ہے، بری چیزیں نظر آتی ہیں، تو سمجھو جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ کے لیے وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اس طرح استخارہ ایک بات جو بہت ضروری یاد رکھنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہم پر آتا ہے اس کو ہم تسلیم کرنا چاہیے، جب یہ ہمارے لیے بہتر اور مناسب ہے۔ اور دوسری بات، جب ہم استخارہ کریں تو اللہ پر مکمل 100% یا اس سے بڑھ کر ہم اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے صحیح مشورہ دے گا۔ اگر انسان شک کی حالت میں کرے گا تو شیطان ہم سے کھیل لے گا، شیطان کے خواب ہمارے لیے نامناسب فیصلے ہو سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو یاد رکھیں اور اس دعا کے آداب کو یاد رکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے لیے صحیح فیصلہ ہم کرنے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔